مبارک سے کرائی گئی ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اس آیت کا صاف معنی یہ ہے کہ محبت تو اللہ ہی سے کرنی ہوگی، محبت کسی اور سے جائز نہیں۔ یہ ہمارے روایات کے اندر جو محبت کو تقسیم کیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ دیگر شخصیات کے ساتھ دینی محبت کو جو وابستہ کیا گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ انتہائی دغلا پن اور انتہائی چیٹنگ ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے کو شرک قرار دیا گیا ہے، جس طرح کی دیگر آیات مبارکہ کے اندر ہے اور ہم اور آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو لوگوں میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت، چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی پیروی کرے جو اس کا معشوق ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی فرمان برداری کرتا ہے۔ تو اللہ تو چون کے نظر نہیں آتے اور ان کی اتباع تو ایسے واضح آمنے سامنے ممکن نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے احکام کی اتباع پیغمبر کرے گا تو پیغمبر اللہ کا فرمان بردار و تابعدار ہو کر کے تم پیغمبر کی اتباع کرو گے تو گویا کہ وہ اللہ کی اتباع اور پیروی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا رحیم مہربان ہے۔ دیکھو اب اتباع رسول، اس اتباع رسول کے الفاظ سے امت میں ابتدائی وہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو عقیدتاً مجوس تھے اور جو آگ اور سورج کی عبادت کرتے تھے، مشرک تھے، ان لوگوں نے ہمارے درمیان یہ بیج بو دیا کہ دیکھو فاتبعونی آیا ہے، تم رسول کی اتباع کرو گے، لہٰذا رسول کی اتباع جو ہے یہ روایات اور احادیث کی اتباع ہے۔ حالانکہ فاتبعونی کا معنی یہ ہے، تین جگہوں کے اندر پیغمبر سے اقرار لیا گیا ہے۔ پیغمبر پاک نے سورت نمبر 6 آیت نمبر 50، سورت نمبر 10 آیت نمبر 15، سورت نمبر 46 آیت نمبر 9، تین جگہوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع وحی کی ہی کرتا ہوں۔ جب نبی وحی کی اتباع کرتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو اس سے واضح ہو گیا کہ پیغمبر کی اتباع ڈائریکٹ آیتوں کی اتباع ہے، اس لیے کہ پیغمبر آیتوں کے علاوہ کسی اور چیز کو